امور نوجوانان جناب عثمان ڈار صاحب پاکستان. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Governor Sindh Imran Ismail Saab, respectable Finance Minister Shaukat Tareen Saab, گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب، ہمارے MNAs MPAs، پاکستان کے بینکنگ سیکٹر سے آئے ہوئے CEOs، پریزیڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹل مین اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، السلام علیکم. سب سے پہلے جی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور کافی عرصے سے گورنر صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے، چونکہ کامیاب جوان کے لون بھی ڈسبرس کر رہے تھے، اسکل اسکالرشپس بھی دے رہے تھے. گورنر صاحب نے مجھے دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آپ سندھ تشریف لائیں، اور اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ جب میں یہاں آیا اور میں سوچ رہا تھا کہ پروگرامز گورنر ہاؤس میں کریں گے، تو گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے مجھے کہا کہ ہم یہ چیکس جو ہیں وہ عوام میں جا کر، نوجوانوں میں جا کر، حلقوں میں جا کے تقسیم کریں گے. تو میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو 4-5 دن ہم کراچی شہر میں گئے گورنر صاحب، اور بڑا اچھا لگا مجھے. اس کے ساتھ ساتھ میں فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ترین صاحب کے آنے سے پہلے کامیاب جوان پروگرام لڑکھڑا رہا تھا، ٹارگٹس جو تھے میٹ ضرور ہو رہے تھے لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں تھیں. فائنانس منسٹری کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شوکت ترین صاحب کی لیڈرشپ میں کامیاب جوان کے لیے جو ہمیں سپورٹ ملی، میں ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں احسان مند ہوں اور دلی طور پہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا احسان مند بھی رہوں گا، اور گورنر اسٹیٹ بینک یہاں بیٹھے ہیں رضا باقر صاحب، آپ کا بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب ہم نے کامیاب جوان پروگرام کی بنیاد رکھی، اور وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ ایک پودا لگاتے ہیں زمین میں اور اسے پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس میں ڈی جی سیما صاحبہ کا میں اگر ذکر نہ کروں زیادتی ہوگی، اگر میں سمر صاحب کا ذکر نہ کروں زیادتی ہوگی، رضا باقر صاحب آپ کا، گورنر صاحب آپ لوگوں نے چھوٹے سے کامیاب جوان کو بڑا کرنے میں جو کردار ادا کیا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں گورنر صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بینکنگ سیکٹرز کے تقریباً سبھی لوگ بیٹھے ہیں. میں تمام بینکس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں میں فرینڈز آف کامیاب جوان کہتا ہوں. انہوں نے بھی اس پروگرام کو کامیاب کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا. ایک سوچ رہی ہے ہماری پاکستان میں کہ پاکستان کا بینکنگ سیکٹر لینڈنگ کے معاملے میں خاص طور پہ SME سیکٹر کو، مائکرو بزنسز کو، کاٹیج انڈسٹری کو اس طرح سے لون نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ مجھے دلی خوشی ہے کہ پہلا ایک سال ضرور ایک سٹرگلنگ سال تھا بینکوں کے لیے، چونکہ جیسے گورنر صاحب نے ذکر کیا ایک ڈیجیٹل پورٹل کے اوپر یہ سارا پروگرام چلایا جا رہا ہے تاکہ ٹرانسپیرنٹ رہے، اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے، میرٹوکریسی کو دیکھا جا سکے کہ کس طرح سے یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے. تو میں پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سال سٹرگل کرنے کے بعد آج الحمدللہ یہ 3 سے 4 ارب روپے ہر ماہ نوجوانوں میں تقسیم کر رہے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آفتاب صدیقی صاحب جنہوں نے مجھے موقع دیا، جن کا یہ حلقہ ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں MNA آپ کا، آفتاب صدیقی صاحب، آپ کے MPAs کا، تمام پارلیمنٹیرینز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے بڑا پیار محبت دی ہے، میں کراچی میں آیا ہوں اور یہ پیار محبت میں ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا. میرا تو ویسے بھی کراچی والوں کے ساتھ بڑا پیار محبت ہے، میری شادی کراچی میں ہوئی ہے تو میں ویسے ہی کراچی والوں سے بڑا پیار کرتا ہوں. اور نیفٹیک کے یہاں ٹیم بیٹھی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بڑا زبردست اسکل اسکالرشپ پروگرام چلایا نیفٹیک نے.
چونکہ پروگرام کے حوالے سے تو آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، میں صرف اس کے دو کمپوننٹس میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر ہم شوکت ترین صاحب کو سنیں گے، گورنر صاحب کو سنیں گے۔ تو دو چیلنجز جو یوتھ کے لیے تھے، ایک بزنس لون اور دوسرا کامیاب جوان سکلز فار آل جو ہم نیفٹیک کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو میں بزنس لون کے حوالے سے ایک تو 33 ارب روپے جو پورے پاکستان میں تقسیم کیے گئے اور تقریباً 22,000 کاروبار لگائے گئے، مجھے دلی خوشی ہے اس میں سے تقریباً 8 ارب روپے سندھ کے لیے ابھی تک ہم منظور کر چکے ہیں اور اس میں سے 5 ارب تقسیم ہو چکے ہیں، اور تقریباً 3-3.5 ہزار خاندانوں کے لوگ سندھ میں جو کاروبار کرنے میں کامیاب ہوئے، اس سے تقریباً 5 سے 6 ہزار براہ راست روزگار انہوں نے پیدا کیا، جس کے اوپر گورنر صاحب بات کر رہے تھے۔ جو اصل کور ویژن ہے کامیاب جوان کا، جاب کریشن کا، اس میں یہ بزنس لون یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم کردار ادا کر رہی ہے۔ اور آج ڈسٹرکٹ ساؤتھ جہاں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، یہ بھی مجھے دلی خوشی ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں 1 ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، 1 ارب روپے، اور ان میں سے چند نوجوان آج آئے ہیں جن میں ہم چیکس تقسیم کریں گے۔ اور اسی طرح سکلز، یہاں لیڈنگ بزنس مین بیٹھے ہیں، چونکہ میرا خود ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ دونوں ہی ایشوز انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ ایک تو ایکسیس ٹو فائنینس کا ایشو ہے، جیسے میں نے آپ کو ایس ایم ای سیکٹر کی بات کی، اور دوسرا ہیومن ریسورس کا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، تو پھر اس پاکستان کو ہمیں بہتر سے بہتر ہیومن ریسورس دینا ہوگا۔ انڈسٹری کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور وہی کام جو چائنا میں کیا جا رہا ہے، دیگر ممالک میں کیا جا رہا ہے، اگر ان کی آؤٹ پٹ زیادہ ہیں یا ان کی ٹیکنالوجیکل سکلز زیادہ ہیں یا وہ لوگ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ ان کے پاس بہترین ہیومن ریسورس ہے۔ تو کامیاب جوان سکل فار آل ایک ایسی بنیاد رکھی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ آج ہزاروں لاکھوں نوجوان جو ہائی ٹیک سکل اسکالرشپس کے ذریعے اپنی سکل انہینس کر رہے ہیں، ایک بہتر ہیومن ریسورس کامیاب جوان سکل فار آل پروگرام سے ہم جاب مارکیٹ میں دے رہے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ پاکستان کی انڈسٹری کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں چونکہ آج یہاں بینکنگ سیکٹر کے لوگ بیٹھے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں، فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں، اور میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا، پاکستان کا ایس ایم ای سیکٹر جو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جاب کریشن کا انجن ایس ایم ای سیکٹر ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی لے کے آتی ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے جیسے ہر سال 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں پاکستان میں، اور اگر میں اپنی گورنمنٹ کے 4-5 بڑے چیلنجز کی بات کروں تو ان میں سے ایک ہر سال ان 20 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے جو جاب مارکیٹ میں آتے ہیں۔ تو میری یہ اپیل ہے گورنر صاحب، اور ویسے ہمارے ماشاءاللہ بینکس، میں یہ کہوں ٹاپ گیئر تو نہیں میں کہوں گا، لیکن انہوں نے اپنے گیئر چینج کیے ہیں ایس ایم ای سیکٹر کے لیے۔ تو ہمیں پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کو، چونکہ یہ اسکیم ڈیزائن ہی ایسے کی گئی تھی کہ یہ نوجوانوں کو تو سپورٹ کرے، ساتھ ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو، مائکرو بزنسز کو، کاٹیج انڈسٹری کو سپورٹ کرے۔ اور اگر ہم آخری سٹیٹسٹکس دیکھیں تو تقریباً 55 لاکھ ایس ایم ایز ہیں پاکستان میں۔ اگر ریسنٹ سروے شوکت ترین صاحب کرائیں تو ہو سکتا ہے 70 لاکھ سے بھی اوپر ہوں، لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ صرف 2-2.5 لاکھ ایس ایم ایز ہیں جنہیں ایکسیس ٹو فائنینس، جنہیں قرض دیا جاتا ہے، اور یہی ایس ایم ای سیکٹر پاکستان کے جی ڈی پی میں تقریباً 25% اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی ایس ایم ای سیکٹر کی پاکستان کی ایکسپورٹ میں تقریباً 30% کنٹریبیوشن ہے، اور ایکسیس ٹو فائنینس شاید 6 سے 7% ہوگا۔ تو یہ ایک تحریک ہے،
یہ کاز ہے, نیشنل کاز ہے پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کو اٹھانے کے لیے, اور اس کے لیے میں شوکت ترین صاحب کو, فینانس منسٹر صاحب کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ جب یہ آئے میں ان سے ملا اور انہوں نے دو بہت بڑے سٹیپ لیے. ایک جو پہلا ٹیئر تھا 10 لاکھ تک کا جس کی گورنر صاحب نے بات کی, اس کو شوکت ترین صاحب نے 10 لاکھ سے 20 لاکھ کر دیا نوجوانوں, اور اب آپ لوگ 20 لاکھ تک انشاءاللہ تعالی اگلے چند روز میں کیبنٹ سے منظوری بھی ہو جائے گی, کولیٹرل فری لون لے سکیں گے. ہمارے مائکرو بزنسز کی ایکسیس ٹو فائنینس کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایس ایم ای سیکٹر کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے 1 کروڑ والے ٹیئر کو 2.5 کروڑ کر دیا ہے, اور ماشاءاللہ 2.5 کروڑ والے ٹیئر کو 5 کروڑ کر دیا. جو یہاں انڈسٹری کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ تیاری پکڑیں اور اس پروگرام کا حصہ بنیں. اور جیسے مارک اپ کی بات کی گورنر صاحب سے 3 سے 5%, آج یا پچھلی گورنمنٹس کو دیکھ لیں, کوئی ایسی اسکیم نہیں تھی جو اس مارک اپ ریٹ کے اوپر, یا اسے میں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کہوں گا, آپ کو قرضے مل رہے ہوں. تو ترین صاحب میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں اس پہ. دوسرا جو بڑا سٹیپ لیا فینانس منسٹر نے, کیونکہ جب ہم نے یہ اسکیم شروع کی تو اگر 10 لاکھ اپلیکیشنز آئی تھی تو اس میں سے 8 لاکھ اپلیکیشنز 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ روپے تک تھی. کیونکہ ہمارے بینکنگ سیکٹر میں جو رسک ایویلویشن کا ایک پروسیس ہے, یا ان کا رسک مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ 1 لاکھ یا 1 کروڑ کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے. اس پروسیس میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ کے قرضے تقریباً بہت دیر سے مل رہے تھے یا نہیں مل رہے تھے. اس طرح سے بینکنگ سیکٹر کا دلچسپی نہیں تھی, بڑا لون دینے میں بینک زیادہ انٹرسٹڈ ہے. تو میں شوکت ترین صاحب کے پاس گیا, میں نے انہیں کہا کہ ہزاروں لاکھوں نوجوان جو 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک قرض چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی حل تلاش کیا جائے. اور مجھے خوشی ہے, مجھے فخر ہے شوکت ترین صاحب آپ پہ بھی, کہ آپ نے کامیاب پاکستان کی شکل میں ان نوجوانوں کے لیے جن کو مشکلات کا سامنا تھا, ماشاءاللہ 1 سے 5 لاکھ کا ٹیئر تو شروع کیا, لیکن اسے انٹرسٹ فری کیا, سود کے بغیر کیا. یہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں فینانس منسٹر صاحب کو. اور ماشاءاللہ کامیاب پاکستان پروگرام جس کا آغاز پسماندہ علاقوں سے کیا گیا تھا, بہت جلد اسی ماہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی کامیاب پاکستان کے پلیٹ فارم میں ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانیوں کے انشاءاللہ تعالی ہم کھڑا کریں گے. یہ 5 لاکھ 4 لاکھ باعزت کاروبار شروع کرنے میں پاکستانیوں کو بڑی مدد ملے گی. اس کے اندر پھر انہیں سکلز رکھی ہیں, ہاؤسنگ کا پروجیکٹ رکھا ہے, ہیلتھ کارڈ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کامیاب پاکستان پروگرام انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ٹرانسفارم کرے گا. پاکستان کو آگے لے جانے میں کامیاب پاکستان بھی ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. آخر میں پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں, اور خاص طور پہ میں سندھ کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ ہم نے کسی سطح پہ سندھ کے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی ہمت, طاقت, قوت دی ہے, عثمان ڈار ایمانداری سے, سمجھداری سے, ذمہ داری سے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کے لیے شب و روز بھاگتا رہے گا. اور میں اپنی ٹیم کو بھی, ٹیم کامیاب جوان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ بھی یہاں میرے ساتھ آئے ہیں اور پورے پاکستان میں جا رہے ہیں. اور ہماری خواتین یہاں بیٹھی ہیں, بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں. میں آپ کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے جو 25 ارب روپے رکھے تھے, میری اسٹیٹ بینک کی ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوئی. میں ڈی جی سیما صاحبہ کا خاص ذکر کرنا چاہوں گا, وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں اسٹیٹ بینک کی جو ڈپٹی گورنر ہے, ان کے لیے تالی ہونی چاہیے سیما صاحبہ کے لیے. انہوں نے مجھے خاص طور پہ کہا ہے کہ عثمان انشاءاللہ تعالی جو 25 ارب روپے اس اسکیم میں رکھے گئے ہیں ہماری خواتین کے لیے, ویمن امپاورمنٹ کے لیے, اسٹیٹ بینک
پورا کردار ادا کرے گا. جن بینکس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے ان کے پریزیڈنٹس کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی ہماری خواتین کو امپاور کرنے کے لیے بھرپور تیاری بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کردار ادا کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا, تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہماری خواتین اس میں شمولیت نہیں کریں گی, ہماری بیٹیاں اس میں شمولیت نہیں کریں گی. اور انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان وہ خاموش انقلاب ہے جو ہماری خواتین کی شکل میں, ہماری بیٹیاں جس طرح ویمن انٹرپرینورز بن رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. ایک وہ وقت تھا جو پاکستان میں ایک تاثر تھا کہ ہماری خواتین صرف بیوٹی پارلر کا کام کر سکتی ہیں, لیکن اگر میں آپ کے سامنے کامیاب جوان کا ڈیٹا شیئر کروں تو آپ دیکھیں کہ آج ہماری خواتین آئی ٹی سیکٹر میں انٹرپرینورز بن چکی ہیں, لائف سٹاک میں ماشاءاللہ یہ لیڈ کر رہی ہیں, سروس سیکٹر میں لیڈ کر رہی ہیں, مینوفیکچرنگ سیکٹر میں لیڈ کر رہی ہیں. پاکستان کی خواتین ٹیلنٹڈ ہیں اور پاکستان کو آگے لے جانے میں پورا کردار ادا کر سکتی ہیں. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے میری بات بھی ہوئی ہے اور فینانس منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں. ترین صاحب, ہم کامیاب خاتون کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, کامیاب خاتون کا پروگرام. اور یہ کامیاب خاتون کا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اٹھائے گا. آخر میں جی میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز بیٹھے ہیں, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کراچی والوں, آپ لوگوں نے جو پیار محبت عثمان ڈار کو دیا ہے, میں ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا. میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں اور وعدہ کر کے جا رہا ہوں, اور میں نے گورنر صاحب سے بھی وعدہ کیا کہ اگلے ماہ میں دوبارہ واپس آ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی جب میں اگلے ماہ واپس آؤں گا پہلے سے زیادہ بجٹ لے کے آئیں گے سندھ کے لیے. انشاءاللہ تعالی سندھ کے نوجوانوں کو اٹھانے کے لیے میری پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں. یہ میرٹ سے خوفزدہ نہ ہوا کرے, ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اتنے نالائق نہیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں جی میرٹ آ گیا اور پتہ نہیں کیا ہے. اگر میں اس اسکیم کی بات کروں تو اس کا بنیادی میرٹ کیا ہے کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کی ایج لمٹ 18 سال سے 45 سال ہے, اس ایج کرائٹیریا پہ آپ کو پورا اترنا چاہیے. اس کامیاب جوان میں یا ایون کامیاب پاکستان یا احساس یا جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہیں اس میں ہم نے کوئی ایسے شو سٹاپرز نہیں لگائے ہیں جس میں کوئی سوچے کہ شاید میں اس کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے, چاہے وہ کامیاب جوان ہو, کامیاب پاکستان ہو, احساس ہو, میرا گھر میرا پاکستان یا ہیلتھ کارڈ, یہ تمام پروجیکٹس آپ لوگ اس میں شمولیت اختیار کریں. گورنر صاحب, میں آپ کی صاف اسکیم کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. ہماری انڈسٹری کے لیے آپ نے وہ بھی بڑا زبردست سٹیپ لیا ہے. 1 کروڑ روپے تک اسٹیٹ بینک کولیٹرل فری ماشاءاللہ قرضے دے رہا ہے. اس پہ بھی میں اسٹیٹ بینک کو مبارکباد دیتا ہوں. کامیاب جوان کامیاب پاکستان, ہم نے کامیاب جوان اور ایک کامیاب پاکستان سلوگن کا سلسلہ شروع کیا تھا, تو میں شوکت رین صاحب اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان کا یہ جو کمبینیشن بنایا ہے. میں ان سب کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کامیاب پاکستان کو بھی ہم پاکستان کے ہر صوبے میں لے کے جائیں گے, ہر ضلع میں لے کے جائیں گے, ہر شہر میں لے کے جائیں گے, ہر گاؤں میں لے کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد.